بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی کرامتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا، جن میں چند کرامتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص نے راستہ چلتے ہوئے ایک اجنبی عورت کو گھور گھور کر غلط نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے بعد وہ شخص امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر حضرت امیر المومنین نے نہایت ہی پرجلال لہجے میں فرمایا کہ تم لوگ ایسی حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ شخص مذکور نے جل بھن کر کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ پر وحی اترنے لگی ہے؟ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر وحی تو نازل نہیں ہوتی ہے، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے یہ بالکل ہی قول حق اور سچی بات ہے، اور خداوند قدوس نے مجھے ایک ایسی فراست نوری بصیرت عطا فرمائی ہے کہ جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حالات و خیالات کو معلوم کر لیتا ہوں۔ کرامات صحابہ باحوالہ حجت اللہ عالمین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 862۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے ممبر اقدس پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بالکل ہی اچانک ایک بد نصیب اور خبیث نفس انسان جس کا نام جہجہ غفاری تھا کھڑا ہو گیا۔ آپ کے دست مبارک سے عصا چھین کر اس کو توڑ ڈالا۔ آپ یہ اپنے حلم و حیا کی وجہ سے اس سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائے، لیکن خدا تعالیٰ کی قہاری و جباری نے اس بے ادبی اور گستاخی پر اس مردود کو یہ سزا دی کہ اس کے ہاتھ میں کینسر کا مرض ہو گیا اور اس کا ہاتھ گل سڑ کر گر پڑا اور وہ یہ سزا پا کر 1 سال کے اندر ہی مر گیا۔ کرامات صحابہ باحوالہ حجت اللہ العالمین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 862۔ اور حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ملک شام کی سرزمین میں تھا۔ میں نے ایک شخص کو بار بار یہ صدا لگاتے ہوا سنا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، اور اپنے چہرے کے بل زمین پر اوندا پڑا ہوا بار بار لگاتار یہی کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تیرا کیا حال ہے اور کیوں اور کس بنا پر تجھے اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے مکان میں گھس پڑے تھے۔ میں جب تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا تو ان کی بیوی صاحبہ نے مجھے ڈانٹ کر شور مچانا شروع کیا تو میں ان کی بیوی صاحبہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ ڈالے اور تیری دونوں آنکھوں کو اندھی کر دے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص میں امیر المومنین کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس قاہرانہ دعا کو سن کر کانپ اٹھا اور میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف و دہشت سے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 دعاؤں کی جد میں تو آ چکا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں، دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی، اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا،
चुनांचे अब मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ और अपने जुर्म को बार बार याद करके नादिम व शर्मसार हो रहा हूँ और अपने जहन्नमी होने का इकरार करता हूँ। करामात सहाबा बाहवाला इजालतुल खिफा मकदस जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 227। मज़कूरा बाला तीनों वाक़यात अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजीम करामतें हैं जो उनकी जलालत शान और बारगाह खुदावंदी में उनकी मकबूलियत और विलायत की वाज़ेह निशानियाँ हैं।